الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام کتبی تصدیقات کا درس الحمدللہ قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس ثالبہ جزئیہ کے سور لیسا کل، لیسا بعض لیسا کے درمیان فرق کے بیان سے شروع ہوتا ہے۔ والفرق بین الاسوار الثلاثہ ان لیس کل دال علی رفع الایجاب الکلی بالمطابقت وعلی سلب الجزئی بالالتزام ولیس بعض و بعض لیس بالعکس من ذالک۔ تینوں سوروں کے درمیان فرق، تین سور ثالبہ جزئیہ کا بتایا گیا۔ ما سبق میں آپ نے دیکھا کہ محصورہ کی، مصورہ کی چار قسمیں ہیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، ثالبہ کلیہ، ثالبہ جزئیہ۔ ہر ایک کے سور کا بیان ہوا۔ مثلا بتایا گیا کہ موجبہ کلیہ کا سور کل ہے اور لام استغراق ہے اور ہر وہ لفظ ہے جو اس معنی کا افادہ کرے۔ تو موجبہ کلیہ کا سور آپ کو معلوم ہوا کہ یہ ہے۔ اسی طریقے سے ثالبہ جزئیہ کا سور عربی زبان میں کیا ہے تو بتایا لیسا کل ہے، لیسا بعض ہے، بعض لیسا ہے۔ یہ ثالبہ جزئیہ کا سور ہے۔ اب پھر کیا گفتگو ہے؟ کیا ان تینوں کے درمیان جو ثالبہ جزئیہ کا سور ہے کیا کچھ فرق ہے؟ تو شارح کہتے ہیں ہاں، ان کے درمیان فرق ہے، اور وہ فرق پہلے دو گروپ میں کر کے کر رہے ہیں کہ لیسا کل کو ایک طرف رکھ رہے ہیں اور لیسا بعض لیسا کو ایک طرف، ایک گروپ میں لیسا کل اور ایک گروپ میں لیسا بعض اور بعض لیسا۔ پہلے تین کو دو گروپ میں بانٹ رہے ہیں۔ جب یہ دو گروپ کا مسئلہ نمٹ جائے گا تو پھر لیسا بعض لیسا کو شارح دو گروپ میں رکھیں گے، پھر ان دونوں کے درمیان بھی بتائیں گے کہ کچھ فرق ہے۔ تو جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ ذرا سا سماعت فرمائیں، پھر شرح کی عبارت دیکھیں گے کہ لیسا کل ہے ثالبہ جزئیہ کا سور، اسی طریقے سے لیسا بعض لیسا بھی ثالبہ جزئیہ کا سور ہے، مگر فرق یہ ہے کہ لیسا کل رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت دلالت کرتا ہے اور سلب جزئی پر بالالتزام دلالت کرتا ہے۔ یہ تو لیسا کل کا حال ہے کہ رفع ایجاب کلی پر اس کی دلالت مطابقتاً ہوتی ہے اور سلب جزئی پر اس کی دلالت کیسے ہوتی ہے؟ بالالتزام ہوتی ہے۔ تو لیسا کل کا یہ حال ہے کہ رفع ایجاب کلی اس کا مدلول مطابقی ہے اور سلب جزئی اس کا مدلول التزامی ہے۔ لیسا بعض لیسا کا حال اس کے بالکل برعکس ہے کہ لیسا بعض لیسا ہے، سلب جزئی پر بالمطابقت دلالت کرتا ہے اور رفع ایجاب کلی پر بالالتزام دلالت کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر اب تک میں چار دعوے ہو گئے۔ نمبر ایک، لیسا کل رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت دلالت کرتا ہے، یعنی لیسا کل کا مدلول مطابقی رفع ایجاب کلی ہے۔
بلفظ دیگر رفع ایجاب کلی لیسا کل کا مدلول مطابقی ہے، یہ پہلا دعویٰ۔ رفع ایجاب کلی لیسا کل کا مدلول مطابقی ہے، یہ پہلا دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ سلب جزئی لیسا کل کا مدلول التزامی ہے۔ اب ہم پہلے دعوے میں آتے ہیں، اس کے بعد دوسرے دعوے میں آئیں گے، پھر تیسرے اور چوتھے دعویٰ کو دیکھیں گے۔ تو پہلا دعویٰ یہ ہے کہ لیسا کل کی دلالت رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت ہے۔ اس کی دلیل تو ہم کہیں گے، دیکھیے، جب ہم کہیں کلو حیوان انسان، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ انسان کا ثبوت حیوان کے افراد میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی محمول کا ثبوت موضوع کے افراد میں سے ہر ایک کے لیے، دوسرے لفظ میں محمول کا ثبوت موضوع کے ہر فرد کے لیے، یہ اس کا معنی ہوا۔ اور یہ ہے ایجاب کلی۔ ایجاب کلی محمول کا ثبوت موضوع کے ہر ایک فرد کے لیے۔ تو جب ہم کلو حیوان انسان کہتے ہیں تو اس کا مفہوم ہوتا ہے انسان کا ثبوت حیوان کے ہر فرد کے لیے، یعنی محمول کا ثبوت موضوع کے ہر فرد کے لیے، اور یہ ہے ایجاب کلی۔ پھر جب ہم اس پر لیسا داخل کر دیتے تو لیسا رفع کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اس کا مفہوم صریح ہوگا انسان کا رفع یعنی محمول کا رفع موضوع کے ہر فرد سے، اور محمول کا رفع موضوع کے ہر فرد سے ایسا بولو یا رفع ایجاب کلی بولو، دونوں ایک سی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیسا کل حیوان انسان کا مفہوم صریح ہے، انسان کا رفع موضوع کے ہر فرد سے، اسی کو بولتے ہیں رفع ایجاب کلی۔ تو رفع ایجاب کلی لیسا کل کا مفہوم صریح ہے، اور لفظ کی دلالت اپنے مفہوم صریح پر بالمطابقت ہوا کرتی ہے۔ بالمطابقت ہوتی تو لیسا کل کی دلالت رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت ہے، یہ بات ثابت۔ دوسرا دعویٰ ہے کہ لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام، یہ بات بھی ثابت ہے، اس لیے کہ لیسا کی آمد کے بعد ایجاب کلی مرتفع ہوئی، ایجاب کلی برطرف ہوئی۔ جب ایجاب کلی برطرف ہوئی، محمول کا رفع ہوا موضوع کے افراد سے، جب محمول کا رفع ہوگا موضوع کے افراد سے تو یقیناً یہاں پر سلب جزئی پائی جائے گی، یعنی سلب ان بعض الافراد یہاں پر پایا جائے گا، اور یہی سلب جزئی ہے۔ تو لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام ہے، کیونکہ جب محمول مرتفع ہوگا تو یقیناً محمول کا بعض فرد سے سلب ہوگا، اور محمول کا بعض فرد سے سلب یہی سلب جزئی ہے، تو لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام ہے۔ تو دو دعویٰ آپ نے سماعت فرمایا کہ لیسا کل کی دلالت رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت ہے، اور یہ بات اس طریقے سے ثابت ہے، لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام ہے، اور وہ اس طریقے سے ثابت ہے۔ یہ دو دعویٰ ہے، دو دعویٰ کی دلیل ہوئی، پہلے اتنی سی بات سماعت فرمائے، پھر ابھی جو ہم نے دوسرے دعویٰ کی دلیل میں دوسرے دعویٰ کی دلیل رکھا، اور دوسرے دعوے میں یہ کہا کہ لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام ہے، اس پر ایک اعتراض اور پھر اس کا جواب۔ پہلے دونوں دعووں کا جائزہ لیتے ہیں۔ فرق تینوں سوروں کے درمیان، یعنی لیسا کل اور
لیسا بعض و بعض لیسا۔ فرق تینوں سوروں کے درمیان یہ ہے کہ لیسا کل رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت دلالت کرتا ہے اور سلب جزئی پر بالالتزام دلالت کرتا ہے۔ یہ تو لیسا کل کا حال رہا، اور لیسا بعض لیسا کا کیا حال ہے؟ اس کے برعکس، یعنی سلب جزئی پر بالمطابقت یہ دونوں دلالت کرتے ہیں اور رفع ایجاب کلی پر بالالتزام۔ تو 4 دعوے ہو گئے، 4 میں سے پہلا، لیسا کل رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت دلالت کرتا ہے۔ لیسا کل کی رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت، لیسا کل کی دلالت رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت ہوتی۔ یہ بات ثابت ہے اس دلیل سے کہ جب ہم کل حیوان انسان کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان حیوان کے افراد میں سے ہر ایک کے لیے ثابت ہے، اور یہ ایجاب کلی ہے۔ محمول کا ثبوت موضوع کے ہر فرد کے لیے یہ ایجاب کلی ہے، اور جب اس کے اوپر لیسا داخل کر کے ہم یوں بولتے ہیں لیسا کل حیوان انسان، تو اس کا مفہوم صریح یہ ہوتا کہ محمول ثابت نہیں ہے، انسان ثابت نہیں ہے، حیوان کے افراد میں سے ہر ایک کے لیے یہی رفع ایجاب کلی ہے۔ تو لیسا کل کی دلالت رفع ایجاب کلی پر، یہ لفظ کی دلالت اس کے مفہوم صریح پر ہے، اور لفظ کی دلالت اس کے مفہوم صریح پر بالمطابقت ہوتی، تو لیسا کل کی دلالت رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت ہے۔ پہلا دعویٰ ثابت ہوا۔ دوسرا دعویٰ، لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام ہوتی ہے۔ اما انہ دال علی السلب الجزئی، لیکن لیسا کل یہ سلب جزئی پر بالالتزام دلالت کرتا ہے، کہتے ہیں یہ بات بھی ثابت ہے۔ لیسا کل کی دلالت کا ہونا سلب جزئی پر بالالتزام، یہ بات بھی ثابت ہے اس دلیل سے کہ لیسا کی آمد کے بعد ایجاب کلی تو مرتفع ہو گئی، کیونکہ لیسا تو رفع کے لیے وضع ہی کیا گیا۔ تو لیسا کی آمد کے بعد ایجاب کلی کا رفع ہوگا، کہتے ہیں اس لیے کہ لیسا کی آمد کے بعد جب ایجاب کلی مرتفع ہوگی تو یہ 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو ایجاب کلی ختم ہوئی تو یا تو محمول مسلوب ہوگا ہر ایک فرد سے، اگر ایسا ہے تو سلب کلی ہے، محمول کا سلب، محمول کی نفی موضوع کے ہر فرد سے، تو یہ سلب کلی۔ تو جب ایجاب کلی اٹھے گی تو یا تو محمول کا سلب موضوع کے ہر ایک فرد سے ہوگا، اگر ایسا ہے تو یہ سلب کلی ہے، یا محمول موضوع کے بعض افراد سے مسلوب ہوگا اور وہی محمول بعض افراد کے لیے ثابت ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ لیسا کل سے یقیناً ایجاب کلی کا رفع ہوگا، تو لیسا کی آمد کی وجہ سے، اور کل ہے ہی، ایجاب کلی کا رفع ہوگا، اور جب ایجاب کلی کا رفع ہوگا تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو محمول ہر ایک فرد سے مسلوب ہوگا، اگر ایسا ہے تو یہ سلب کلی ہے، بالکل صاف ہے، محمول کا سلب موضوع کے ہر ایک فرد سے، تو یا تو ہر فرد سے مسلوب ہوگا، یا ایسا ہوگا کہ محمول بعض فرد سے مسلوب ہوگا، بعض فرد سے مسلوب ہوگا اور بعض فرد کے لیے ثابت ہوگا۔ 2 صورت میں سے کوئی ایک، ایجاب کلی اٹھے گی تو یا تو محمول کا سلب ہر ایک فرد سے ہوگا، یا بعض فرد سے سلب ہوگا، بعض کے لیے سقوط ہوگا۔ آگے دیکھیں، یا تو محمول بعض فرد سے مسلوب ہوگا اور وہی محمول بعض فرد کے لیے ثابت ہوگا۔ بہر 2 تقدیر سلب جزئی یقینی طور پر صادق آئے گی۔ محمول کا سلب ہر ایک فرد سے ہوگا، جب ہر ایک فرد سے سلب ہوگا تو یقیناً بعض فرد سے سلب ہوگا، اور سلب عن البعض یہی سلب جزئی ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ سلب عن البعض مال ایجاب للبعض ہے تو بھی سلب عن البعض ہے، اور سالبہ جزیہ سلب عن البعض ہی کا نام ہے۔ تو جب ایجاب کلی مرتفع ہوگی تو یا تو محمول مسلوب ہوگا ہر ایک فرد سے، یا یہ کہ محمول مسلوب ہوگا بعض فرد سے اور وہ محمول بعض کے لیے ثابت ہوگا۔ اگر ہر ایک سے سلب ہے تو سلب کلی، اور اگر بعض فرد سے سلب اور بعض کا رفع ہے، جو بھی ہو، چاہے سلب کلی ہو یا سلب عن البعض مال ایجاب للبعض، جو بھی ہو، ان دونوں کو سلب جزئی لازم، چاہے سلب کلی، یعنی سلب کلی اگر متحقق آئے گی، متحقق ہوگی، تو سلب جزئی ضرور متحقق ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جب محمول کا سلب ہر فرد
سے ہوگا تو بعض فرد سے ضرور ہوگا، اور اگر سلب عن البعض مع الایجاب للبعض ہوگا تو بھی محمول کا سلب بعض فرد سے ہو رہا، اور سلب جزئی نام ہے محمول کے سلب کا موضوع کے بعض فرد سے، تو بہر دو تقدیر سلب جزئی لازم ہے لیسا کل کے مفہوم کو، یعنی رفع ایجاب کلی کو لازم ہے، اور لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے لازم پر بالالتزام ہوتی ہے، تو لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام ہے۔ اتنا کہنا چاہ رہے ہیں شارح۔ کہتے ہیں لیکن یہ بات کہ لیسا کل سلب جزئی پر بالالتزام دلالت کرتا، تو یہ بات ثابت ہے اس لیے کہ جب ایجاب کلی مرتفع ہوگی تو یا تو محمول مسلوب ہوگا ہر ایک فرد سے اور یہ سلب کلی ہے، یا بعض فرد سے مسلوب ہو کر کے بعض کے لیے ثابت ہوگا۔ بہر دو تقدیر سلب جزئی یقینی طور پر صادق آئے گی، جس کو میں ابھی بیان کیا۔ تو سلب جزئی لیسا کل کا جو مفہوم رفع ایجاب کلی ہے اس کے ضروریات و لوازم میں سے ہے، اور لفظ کی دلالت اس کے لازم پر یہ بالالتزام ہوتی ہے، تو لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام ہے۔ کیونکہ لیسا کل کا مفہوم صریح ہے رفع ایجاب کلی، لیسا کل کا مفہوم صریح ہے رفع ایجاب کلی، اور رفع ایجاب کلی کو لازم ہے سلب کلی اور سلب عن البعض مع الایجاب للبعض، یعنی جب رفع ایجاب کلی ہوگا تو یا تو سلب عن الکل ہوگا، اگر سلب عن الکل ہے جس کی تفصیل سن چکے تو سلب کلی، یا سلب عن البعض مع الایجاب للبعض ہوگا، جو بھی ہوگا ان میں سے ہر ایک کو سلب جزئی لازم، تو سلب جزئی ان میں سے ہر ایک کو لازم ہے، اور یہ دونوں رفع ایجاب کلی کو لازم ہے، تو سلب جزئی ان دونوں کو بھی لازم ہے، تو لیسا کل کا مفہوم جو رفع ایجاب کلی ہے اس کے لیے سلب جزئی لازم ہے، اور لفظ کے مفہوم صریح کے لازم پر لفظ کی دلالت بالالتزام ہوتی، تو لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام ہے۔ ایک سوال آپ نے سن لیا، پہلا دو دعویٰ ثابت ہو گیا کہ لیسا کل کی دلالت رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت ہے اور سلب جزئی پر بالالتزام، یہ دو دعویٰ ثابت ہوا۔ اب دو دعویٰ باقی ہے، مگر ان دو دعووں کی آمد سے پہلے ایک اعتراض اس بات پر کہ ابھی آپ نے کہا کہ لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر کیا ہے؟ بالالتزام ہے، یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے بتایا کہ لیسا کل کا مفہوم رفع ایجاب کلی ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ رفع ایجاب کلی عام ہے سلب کلی اور سلب جزئی سے، تو دو بات آپ بولے، لیسا کل کا مفہوم صریح رفع ایجاب کلی ہے، اور دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ رفع ایجاب کلی عام ہے سلب کلی اور سلب جزئی سے، یہ دو بات بولے۔ اب تیسری بات میں ملا دیتا ہوں، معترض کہتا ہے کہ لیسا کل کا مفہوم صریح رفع ایجاب کلی عام ہے سلب کلی سلب جزئی سے، ایسا بولے آپ، عام ہے سلب کلی اور سلب جزئی سے، تو اب آپ سنیے، عام تو یہ سلب جزئی خاص، لیسا کل سے خاص، اور سب کو پتہ ہے کہ عام کی خاص پر کسی طرح سے دلالت نہیں ہوتی، نہ مطابقتاً نہ تضمناً التزام۔ مثلا حیوان عام ہے، انسان خاص ہے، تو حیوان کے انسان پر نہ مطابقتاً دلالت ہے، نہ تضمناً دلالت ہے، نہ التزاماً دلالت۔ تو جب عام کی خاص پر کوئی دلالت ہی نہیں ہوتی تو لیسا کل کا مفہوم صریح رفع ایجاب کلی ہے، اور رفع ایجاب کلی عام ہے سلب کلی اور سلب جزئی سے، اور عام کی خاص پر کوئی دلالت ہی نہیں ہوتی، تو لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام کیسے ہو سکتی؟ اگر ایسا ہو تو ماننا پڑے گا کہ عام کی خاص پر دلالت ہوتی، حالانکہ عام کی خاص پر دلالت ہی نہیں ہوتی، اور جب یہ بات درست ہے کہ عام کی خاص پر دلالت نہیں ہوتی تو لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے اعتراض۔ جواب، معترض کو کہتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ لیسا کل کا جو مفہوم صریح ہے وہ رفع ایجاب کلی ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر یہ رفع ایجاب کلی عام ہے، یہ رفع ایجاب کلی
عام ہے سلب کلی اور سلب جزئی سے، یہ میں نے کب کہا؟ ہم نے تو کہا کہ یہ لیسا کل کا مفہوم صریح رفع ایجاب کلی ہے، اور رفع ایجاب کلی جب متحقق ہوگی تو یا تو سلب کلی متحقق ہوگی یا سلب عن البعض مع ایجاب للبعض متحقق ہوگا۔ ہم ایسا بولے ویسا نہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، بلفظ دیگر یہ رفع ایجاب کلی عام ہے سلب کلی سے اور سلب عن البعض مع ایجاب للبعض سے عام ہے، سلب جزئی سے عام نہیں، کیونکہ سلب جزئی نام ہے صرف سلب عن البعض کا، چاہے بعض آخر کے لیے سلب ہو کہ ثبوت ہو، اس کا نہیں، تو سلب جزئی نام ہے سلب عن البعض کا، اور وہ جو عام ہے وہ سلب عن البعض سے نہیں، سلب عن البعض مع الایجاب للبعض سے۔ تو اب لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر ہو رہی ہے، لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر، یہ دلالت عام کی خاص پر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ بولو کہ عام کی خاص پر کوئی دلالت نہیں ہوتی، اس لیے لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام نہیں ہو سکتی، یہ بولنا اس وقت صحیح ہوتا جبکہ سلب جزئی رفع ایجاب کلی سلب جزئی سے عام ہوتا، اور ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ سلب جزئی سے عام ہے، بلکہ وہ عام ہے سلب عن البعض مع الایجاب للبعض سے، اور سلب جزئی اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام نہیں ہے، تو لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر یہ عام کی دلالت خاص پر نہیں ہے۔ جب عام کی دلالت خاص پر نہیں ہے تو اس عام کی دلالت خاص پر نہیں ہے تو پھر لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس اعتراض کا یہ جواب ہے۔ اب شارح کے الفاظ میں سنیں، لا یقال، اعتراض نہ کیا جائے کہ لیسا کل کا مفہوم رفع ایجاب کلی ہے۔ شارح کہتے ہیں ایسا اعتراض نہ کرو، یعنی اس مقام پر یہ اعتراض وارد ہوتا کہ لیسا کل کا مفہوم تو رفع ایجاب کلی ہے، اور رفع ایجاب کلی عام ہے سلب کلی سے اور عام ہے سلب عن البعض سلب جزئی سے، اور جب یہ عام ہے سلب جزئی سے تو ظاہر سی بات ہے لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام نہیں ہو سکتی، کیونکہ عام کی خاص پر کسی طریقے سے کوئی دلالت نہیں ہوتی۔ شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کرو، اس لیے کہ ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ رفع ایجاب کلی، اے معترض تم نے یہ کہا کہ رفع ایجاب کلی عام ہے سلب جزئی سے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ رفع ایجاب کلی سلب جزئی سے عام ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ دوسرے لفظ میں رفع ایجاب کلی سلب جزئی سے عام نہیں ہے بلکہ عام ہے سلب کلی سے اور سلب عن البعض مع الایجاب للبعض سے، اور سلب جزئی اس کا نام نہیں ہے، سلب عن البعض مع الایجاب للبعض کا نام نہیں ہے۔ سلب جزئی تو سلب عن البعض کا نام ہے، چہ جائے کہ بعض دوسرے افراد کے لیے ایجاب ہو کہ نہ ہو، تو رفع ایجاب کلی مشترک ہے اس قسم کے درمیان اور سلب کلی کے درمیان، اس قسم یعنی سلب عن البعض مع الایجاب للبعض کے درمیان، اور سلب جزئی ان دونوں کو لازم ہے، جن دو قسموں کو وہ لازم ہے رفع ایجاب کلی۔ تو سلب جزئی ان دونوں کو لازم ہے، یہ جو دو قسمیں ہیں جن میں رفع ایجاب کلی محدود ہے، کہتے ہیں سلب جزئی یہ جو دو قسمیں ہیں، سلب عن الکل، سلب عن البعض مع الایجاب للبعض، یہ دو قسم رفع ایجاب کلی ہوگا تو یا تو سلب عن الکل ہوگا یا سلب عن البعض مع الایجاب للبعض ہوگا، اور سلب جزئی ان دونوں کو لازم ہے، اور یہ دونوں لازم ہیں رفع ایجاب کلی کو۔ تو بات کیا ہوئی کہ سلب جزئی ان دونوں کو لازم اور یہ دونوں رفع ایجاب کلی کو لازم، لازم کا لازم لازم ہوتا تو سلب جزئی لازم ہوئی رفع ایجاب کلی کو، اور لفظ کی دلالت اس کے مفہوم صریح معنی موضوع لہو کے لازم پر بالالتزام ہوتی ہے، تو لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام ہے۔ تو وہ مشترک ہے اس قسم اور سلب کلی کے درمیان،
اور سلب جزئی ان دونوں کو لازم ہے، تو جب عام ایسی دو قسموں میں منحصر ہے، کون سے دو قسم؟ سلب عن البعض، سلب عن الکل، اور سلب عن البعض مع الایجاب للبعض، جب عام ایسی دو قسموں میں منحصر ہے جن دونوں میں سے ہر ایک ایک امر کا ملزوم ہے، کون سے امر کا؟ سلب جزئی کا ملزوم ہے، تو سلب جزئی ان دونوں قسموں کو لازم، تو وہ امر لازم کان ذالک الامر اللازم لازماً، تو یہ امر لازم عام کو بھی لازم ہوگا، عام ان دونوں قسموں کو لازم، اور یہ دونوں قسمیں عام کو لازم، تو یہ یعنی سلب جزئی عام کو بھی لازم، تو سلب جزئی رفع ایجاب، تو سلب جزئی رفع ایجاب کلی کے مفہوم کو لازم ہوگا، اس لیے کہ لازم کا لازم لازم ہوا کرتا ہے۔ تو کتنی سی بات بیان کیے کہ لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لیسا کل کا مفہوم صریح ہے رفع ایجاب کلی، اور رفع ایجاب کلی جب متحقق ہوگی تو سلب کلی یا سلب جزئی ضرور متحقق ہوگا، یعنی رفع ایجاب کلی عام ہے سلب کلی سے، اور سلب عن البعض مع الایجاب للبعض سے، اس سے عام ہے، یہ دو قسموں سے عام ہے، تو ان دو قسموں میں سے یہ دو قسموں میں سے سلب کلی سلب عن البعض مع الایجاب للبعض، یہ رفع ایجاب کلی کو لازم ہے، یہ رفع ایجاب کہ جب ایجاب کلی کا رفع ہوگا تو یا تو ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا، یہ دونوں لازم ہیں کس کو؟ رفع ایجاب کلی کو، یہ دونوں لازم ہیں رفع ایجاب کلی کو، اور ان دونوں کو لازم ہے سلب جزئی، کیوں؟ کیونکہ جب سلب عن الکل ہوگا تو یقینی طور پر سلب عن البعض ہوگا سلب جزئی، جب یہ متحقق ہوگی سلب کلی متحقق ہوگی تو سلب جزئی بھی متحقق ہوگی، اسی طریقے سے جب سلب عن البعض مع الایجاب للبعض صادق آئے گا تو بھی سلب جزئی صادق آئے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلب جزئی ان دونوں قسموں کو لازم ہے، اور یہ دونوں قسمیں رفع ایجاب کلی کو لازم ہے، تو یہ لازم ہے ان دونوں کو، اور یہ دونوں لازم ہے رفع ایجاب کلی کو، تو سلب جزئی یہ رفع ایجاب کلی کو لازم ہوئی، کیونکہ لازم کا لازم لازم ہوتا ہے، تو لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر یہ لفظ کی دلالت ہوئی اس کے مفہوم صریح کے لازم پر، اور لفظ کی دلالت اس کے مفہوم صریح کے لازم پر بالالتزام ہوا کرتی، اس لیے لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام ہے۔ وہ بعبارت اخری، اس کو دوسرے لفظ میں آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لیسا کل کو سلب جزئی لازم ہے، تو لیسا کل کو سلب جزئی جب لازم ہے تو لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام ہے، کیونکہ لفظ کی دلالت لازم پر بالالتزام ہوتی۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لیسا کل کو سلب جزئی لازم ہے، کیوں؟ کیونکہ جب ایجاب کلی کا رفع ہوگا لیسا کل کی وجہ سے تو سلب عن البعض تو یقینی طور پر صادق آئے گا، صدق سلب عن البعض، جب ایجاب کلی مرتفع ہوگی تو سلب عن البعض یقینی طور پر صادق آئے گا، کیوں سلب عن البعض صادق آئے گا؟ سلب عن البعض اس لیے صادق آئے گا کہ جب ایجاب کلی مرتفع ہوئی تو سلب عن البعض صادق نہ آئے، یعنی محمول کا سلب کسی فرد سے ثابت اگر نہیں ہوگا تو اس محمول کا ثبوت ہوگا، کس کے لیے؟ کل کے لیے، محمول کا ثبوت ہوگا کل کے لیے، حالانکہ آپ نے ایجاب کلی کا رفع مانا، یہ خلاف مفروض ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب رفع ایجاب کلی متحقق ہوگی تو سلب جزئی ضرور متحقق ہوگی، کیونکہ جب ایجاب کلی کا رفع ہوگا تو سلب عن البعض یقیناً صادق آئے گی، اس لیے کہ محمول اگر کسی بھی فرد سے مسلوب نہیں ہوگا تو یہ محمول کل کے لیے ثابت ہوگا، حالانکہ جو مانا گیا وہ اس کے خلاف ہے، ھذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے، ختم ہوئی بات۔ اب تیسرا دعویٰ شروع ہوتا، دو دعویٰ کے بعد۔
دو دعویٰ دیکھ چکے ہیں. پہلے دو دعویٰ کیا تھے؟ لیسا کل کی دلالت رفع ایجاب کلی پر بالمطابقت ہے، یہ پہلا دعویٰ. دوسرا لیسا کل کی دلالت سلب جزئی پر بالالتزام ہے. ان دونوں دعووں کو ثابت کر چکے شارح. اب تیسرے دعوے میں آتے ہیں. تیسرا دعویٰ لیسا بعض لیسا سلب جزئی پر بالمطابقت دلالت کرتے ہیں اور رفع ایجاب کلی پر بالالتزام دلالت کرتے ہیں. تیسرا اور چوتھا دعویٰ، اور یہ واضح ہے اس لیے میں اس پر زور نہیں دوں گا. اما ان لیسا بعض و بعض لیسا یدلان علی السلب الجزئی، رہ گئی یہ بات کہ لیسا بعض اور بعض لیسا یہ دونوں سلب جزئی پر بالمطابقت دلالت کرتے ہیں. فظاہر تو یہ بات بالکل واضح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم بعض الحیوان لیسا بانسان کہیں یا یہ کہ ہم کہیں لیسا بعض الحیوان انسان، تو اس کا مفہوم صریح ہے انسان کا سلب حیوان کے بعض افراد سے. کیوں؟ تصریح کر دینے کی وجہ سے، بعض کی وجہ سے، اور حرف سلب کے اس پر داخل کر دینے کی وجہ سے، اور یہی سلب جزئی. یہ بات واضح ہے، اس لیے مجھے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن یہ دونوں رفع ایجاب کلی پر بالالتزام دلالت کرتے، تو یہ بات بھی ثابت ہے. اس لیے کہ محمول جب بعض افراد سے مسلوب ہوگا لیسا کے آنے کی وجہ سے، محمول جب بعض افراد سے مسلوب ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کل کے لیے ثابت نہیں ہوگا، تو ایجاب کلی برقرار تو نہیں نہ رہی، ختم ہو گئی. لہذا لیسا کل کی دلالت رفع ایجاب کلی پر بالالتزام ہے. ھذا هو الفرق بین لیسا کل و بین الاخیرین. یہ ہے فرق لیسا کل کے درمیان اور اخیرین یعنی لیسا بعض اور بعض لیسا کے درمیان. تو آپ نے دیکھا 4 دعوے تھے، چاروں دعوے کو دلیل سے شارح نے ثابت کیا. تو میں کہا تھا 2 گروپ میں کر کے بانٹ رہے ہیں. ایک گروپ میں لیسا کل کو رکھ رہے ہیں، ایک گروپ میں لیسا بعض لیسا کو رکھ رہے ہیں. 2 گروپ میں کر کے فرق بیان کر دیے. اب لیسا بعض لیسا جو ایک گروپ میں ہیں، کیا ان کے درمیان بھی آپس میں کچھ فرق ہے؟ ہاں تھوڑا سا فرق ہے. اس بات میں تو یہ دونوں برابر ہیں کہ سلب جزئی کے لیے ہیں، مگر اس کے باوجود دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. کیا ہے؟ آسان سی بات ہے. لیسا بعض کبھی سلب کلی کے لیے بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن بعض لیسا کبھی سلب کلی کے لیے ذکر نہیں کیا جاتا. ایک فرق. لیسا بعض کبھی سلب کلی کے لیے ذکر کر دیا جاتا. وجہ یہ ہے کہ بعض نکرہ ہے اور وہ غیر معین کو پر دلالت کرتا ہے. اب بعض یہ غیر معین کو بتا رہا ہے، اور لیسا بعض میں جو بعض ہے نفی کے تحت ہے. لیسا بعض یہ لیسا کے تحت ہے، اور نکرہ نفی کے تحت ہو تو نحوی کہتے ہیں عموم کا فائدہ دیتا، یعنی اس سے کسی بھی فرد کا سلب سمجھا جا سکتا، اور جب محمول سے کسی بھی فرد کا سلب ہو تو سلب کلی ہے. اس وجہ سے لیسا بعض کبھی سلب کلی کے لیے بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، مگر بعض لیسا سلب کلی کے لیے ذکر نہیں کیا جاتا. ہاں یہاں پر بھی بعض نکرہ ہے، مگر یہ تحت نفی نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود نفی پر وارد ہے. اس لیے یہاں کسی بھی بعض سے محمول کا سلب نہیں سمجھا جا سکتا، یہاں تک کہ یہ بھی سلب کلی کے لیے ہو. یہ فرق ہے لیسا بعض اور بعض لیسا میں. حاصل یہ کہ لیسا بعض کبھی سلب کلی کے لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن بعض لیسا کبھی بھی سلب کلی کے لیے ذکر نہیں کیا جاتا. وجہ یہ ہے لیسا بعض سلب کلی کے لیے اس لیے ذکر کیا جاتا کہ بعض نکرہ غیر معین ہے اور وہ لیسا کے ماتحت ہے، اور نحوی کہتے ہیں نکرہ نفی کے تحت عموم کا فائدہ دیتا، یعنی اس سے کسی بھی فرد سے سلب سمجھا جا سکتا، اور یہی سلب کلی ہے. اس لیے لیسا بعض کبھی سلب کلی کے لیے ذکر کر دیا جاتا، مگر بعض
بعض لیسا کی جہاں تک بات ہے تو وہ کبھی بھی سلب جزئی کے لیے ذکر نہیں کیا جاتا. کیونکہ ٹھیک ہے یہاں بھی بعض نکرہ ہے، مگر یہاں نکرہ تحت نفی نہیں ہے کہ عموم کا فائدہ دے اور یہ بھی کبھی سلب کلی کے لیے آ جائے. یہ فرق ہے لیسا بعض اور بعض لیسا میں. ایک دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ بعض لیسا کبھی ایجاب عدولی جزئی کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. ایجاب عدولی جزئی اب اسے آپ سمجھیے، جب آگے اور یہ آئے گا تو میں بتاؤں گا. ابھی جتنی سی بات تھا اسی پر اکتفا کرتا ہوں. بعض لیسا کبھی ایجاب عدولی جزئی کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، مگر لیسا بعض کبھی ایجاب عدولی جزئی کے لیے ذکر نہیں کیا جا سکتا. یہ دوسرا فرق رہا. تو بعض لیسا موجبہ جزیہ معدولۃ المحمول کے لیے کبھی آتا اور لیسا بعض موجبہ جزیہ معدولۃ المحمول کے لیے نہیں آ سکتا. تو موجبہ جزیہ معدولۃ المحمول اور سالبہ جزیہ دونوں تو ایک ہی چیز ہے. زید اندھا نہیں ہے، یہ سالبہ جزیہ ہے. اندھا نہیں ہے، یہ سالبہ جزیہ ہے. اور زید بینا ہے. بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ دونوں میں فرق کیا ہے. دونوں میں تو کچھ فرق نہیں ہے. موجبہ جزئیہ معدولۃ المحمول اور سالبہ جزئیہ مال کے اعتبار سے تو کچھ فرق نہیں ہے. بعض حیوان انسان نہیں ہے، یہ سالبہ جزئیہ ہے. بعض حیوان لا انسان ہے، موجبہ جزئیہ معدولۃ المحمول ہے. نتیجے کے اعتبار سے تو کچھ فرق نہیں ہے. تو پھر یہ فرق بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ شارح کہتے ہیں ہاں تھوڑا سا فرق ہے. اور وہ فرق آگے آئے گا. میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں جب بات نکل گئی کہ موجبہ میں ایجاب کا حکم ہوتا ہے، ثبوت کا حکم ہوتا ہے، اور ثبوت شے لے شے ثبوت مثبت لہو کی فرع ہوتی ہے. تو اس بات کے لیے تو موضوع کا وجود ضروری ہوتا ہے. تو ایجاب اور اس بات کے لیے موضوع کا وجود ضروری ہوتا، مگر سلب کے لیے موضوع کا وجود ضروری نہیں. تو محمول کا سلب تو اس وقت بھی صحیح ہو جائے گا جب کہ موضوع موجود نہ ہو، مگر محمول کا ایجاب اس وقت بالکل صحیح نہیں ہوگا جب کہ موضوع موجود نہ ہو. تو بہرحال ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ بعض لیسا ایجاب عدولی جزئی کے لیے کبھی ذکر کیا جا سکتا، مگر لیسا بعض کبھی بھی ایجاب عدولی جزئی کے لیے ذکر نہیں ہو سکتا. یہ دو طرح سے فرق آپس میں ہوا لیسا بعض اور بعض لیسا کے درمیان. پہلا فرق کیا تھا کہ لیسا بعض کبھی سلب کلی کے لیے ذکر کیا جاتا، مگر بعض لیسا کبھی بھی سلب کلی کے لیے ذکر نہیں کیا جاتا. دوسرا فرق، بعض لیسا ایجاب عدولی جزئی کے لیے کبھی آتا، مگر لیسا بعض ایجاب عدولی جزئی کے لیے نہیں آتا. اتنی سی بات ہے. میں پوری تقریر کر چکا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں. فرق اخیرین کے درمیان یعنی لیسا بعض بعض لیسا کے درمیان یہ ہے کہ لیسا بعض کبھی سلب کلی کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بعض غیر معین ہے، کیونکہ بعض افراد کی تعین یہ جزئیت کے مفہوم سے خارج ہے. تو یہ نکرہ تحت نفی کے مشابہ ہوا. تو جس طریقے سے نکرہ تحت نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، اسی طریقے سے لیسا بعض بھی عموم کا فائدہ دے گا، اس لیے کہ احتمال ہے کہ اسے کسی بھی بعض فرد کا سلب سمجھا جا سکتا، اور یہی سلب کلی ہے. تو لیسا بعض کبھی سلب کلی کے لیے آ جاتا ہے، برخلاف بعض لیسا کے. کیونکہ بعض لیسا میں بھی بعض اگرچہ غیر معین ہے، مگر یہ تحت نفی نہیں ہے، بلکہ سلب
پر وارد ہے بلکہ سلب پر وارد ہے۔ وہ بعض لیسا، ختم ہوئی بات، بعض لیسا کبھی ایجاب عدولی جزئی کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ بولا جاتا ہے بعض الحیوان لیسا بے انسان، اور اس سے مراد لیا جاتا ہے لا انسانیت کا اس بات حیوان کے بعض افراد کے لیے کیا بولا جاتا ہے، بعض الحیوان لیسا بے انسان، بعض حیوان لیسا بے انسان یعنی لا انسان ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایجاب عدولی جزئی اور سالبہ جزیہ کے درمیان جو فرق ہے ان قریب آپ اس پر واقف ہوں گے، برخلاف لیسا باز کے کہ یہ ایجاب عدولی جزئی کے لیے ذکر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایجاب کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے موضوع پر حرف سلب کے مقدم ہوتے ہوئے۔ تم درس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔